میں گزارش کرتا ہوں شیخ عبدالعظیم محمدی حفظہ اللہ سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج کے دور میں ایک شادی شدہ جوڑا یا ایک وہ فرد جس کی کفالت میں بچے یا اولاد ہے وہ کیسے ان کی تربیت کریں۔ تو ہم پوچھتے ہیں شیخ عبدالعظیم محمدی حفظہ اللہ سے تربیت اولاد کے بارے میں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور اسی بات کی طرف نشاندہی کی، اولاد کی اور مال کی طرف۔ اس آیت کا جو موضوع سخن ہے وہ اولاد اور مال ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور تم میں سے اگر کوئی شخص ایسا کر جائے کہ ایسا ہو گیا اس سے کہ اس کی مال اور اس کی اولاد نے اس کو اللہ سے دور کر دیا تو وہ خسارہ پانے والے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کی اولاد کے لیے دعا ہے، اگر آپ اس دعا کو دیکھیں اور جائزہ لیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی، ربی حب لی من الصالحین۔ اولاد کی تربیت کی جو ابتدا ہے وہ آپ کی دعا کے ساتھ ہے۔ آپ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، آپ نے اللہ سے صالح اولاد کی دعا کرنی ہے۔ جو اولاد کی تربیت کا پہلا سٹیپ ہے وہ اللہ سے دعا ہے، اس لیے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو انہوں نے نرینہ اولاد مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد وہ بھی صالح۔ پھر ایک اور دعا کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک لسمیع الدعاء۔ فرمایا اللہ اولاد چاہیے لیکن طیبہ، پاکیزہ اولاد، جو پاک ہو، کس چیز سے؟ شرک سے پاک ہو، بدعات و خرافات سے پاک ہو، گمراہی سے پاک ہو، ایسی اولاد درکار ہے۔ اور آگے کہا انک لسمیع الدعاء، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ دعا سنتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت میں جو پہلا نقطہ ہے وہ آپ کی دعا ہونی چاہیے، اللہ سے ایسی لو ہونی چاہیے کہ آپ کو امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا۔ دوسری بات، آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ شادی کر رہے ہیں بے دین عورت سے، ممکن نہیں ہے۔ پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے نیک عورت، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا متاع ہے، اور اس کا جو بہترین متاع ہے نا، اس کی جو بہترین سرمایہ دنیا کا وہ کیا ہے؟ نیک عورت۔ ایسا کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ترغیب دی، آپ نے اس کو فرمایا کہ عورت سے شادی فلاں فلاں امور کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، یعنی اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تجھے چاہیے کہ تو اس عورت کا دین دیکھے، عورت کے دین کو دیکھ کر شادی کرنی چاہیے۔ عورت جتنی زیادہ دیندار ہوگی اولاد کی تربیت اتنی زیادہ اچھی ہوگی۔ آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس کو وہ دیکھتا ہے وہ کون ہوتی ہے؟ اس کی ماں، وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ ماں جیسی ہوگی تو بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہوئی ہے وہ خود بخود ایسے وہی جس طرح ماں ہوگی اس طرح بنے گی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ماں تربیت کرے گی
اور باپ اس تربیت کا نگہبان ہوگا، محافظ. یعنی ماں تربیت کر رہی ہے اور والد اس تربیت کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اس میں کوئی کجی تو نہیں رہ گئی، وہ اس کجی کو پورا کرے، اس نقص کو ختم، اس لیکیج کو فل کر دے. اگر ماں باپ کا اس طرح کا تعلق ہوگا اپنی اولاد کے ساتھ کہ ماں اس کو تربیت دے رہی ہے اور باپ اس کی نگرانی کر رہا ہے تربیت کی، تو پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اولاد جو ہے نا وہ نیک اور صالح ہوگی. ولد صالح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ، اس کا جو معاملہ ہے عمل کا، اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس سے. اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دنیا کے اندر ختم ہو گیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. صدقۃ جاریہ، نمبر 1 چیز صدقہ جاریہ جو اس نے اللہ کی راہ میں کیا، مسجد بنوا دی، کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا سایہ دار. یہ جب تک چیزیں قائم رہیں گی اللہ اس کو اس کا اجر دیتا رہے گا. اسی طرح ایسا علم جو قرآن اور حدیث پر مبنی تھا اور وہ اس نے لوگوں میں رائج کیا یا لوگوں کو سکھا دیا، یا تحریری صورت کے اندر وہ اس نے لوگوں کو پرووائڈ کیا. اس طرح آپ بھی یہ جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ صدقہ جاری ہے انشاءاللہ، کہ آپ اس میڈیا کے ذریعے، اس ویڈیوز کے ذریعے جو آپ لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گا انشاءاللہ. تیسری چیز ہے وہ آپ نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد. اولاد نیک ہوگی تو وہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے بات معلوم چلتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ دفنا دیا گیا، اس کے پاس گناہ تھے، اچانک اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو گئے، اس کے درجات میں بلندی آنا شروع ہو گئی، گناہ اس کے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو اس نے استفسار کیا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو رہی ہے، عذاب ختم ہو رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل لی. تو اللہ نے اس سے کہا کہ میرے بندے، تو نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، اب وہ اس پر عمل کر رہی ہے، جب تک وہ اس پر عمل کرتی رہے گی تیرے درجات کی بلندی ہوتی رہے گی، تجھ پر سے عذاب ختم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں اولاد نیک ہے تو پھر ماں باپ سکون میں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. تو پہلی چیز اولاد کی تربیت میں جو کارگر ثابت ہوگی وہ دعا ہے. نمبر 2 وہ کیا چیز ہے؟ نیک عورت. تیسری چیز آپ ماحول دیجیے، آپ لوگوں کو اپنی اولاد کو ماحول دیجیے، دینی ماحول. اگر آپ دینی ماحول دیں گے، اور سب سے بہترین ماحول مسجد ہے، آپ اس کو بچپن سے اللہ کے گھر میں لے کے آئیے، اس کو یہ بتائیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے، یہاں تلاوت ہوتی ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ پیوست کر دیں، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ نے بڑے ہو کر اسی جگہ پر آنا ہے، اسی جگہ پر لوٹنا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھانا شروع کر دیں آپ. اچھا، نماز سکھانا اس سے کیا مراد ہے؟ نماز سکھانے سے مراد نماز کی ہر وہ چیز سکھانی ہے کہ جو نماز سے تعلق رکھتی ہے، اور نماز سے جو بہت زیادہ اٹیچ ہے وہ ہے مسجد. نماز کہاں پڑھی جاتی؟ مسجد. یعنی جب آپ نماز سکھائیں گے تو آپ مسجد کے آداب سکھائیں گے، اس کو مسجد میں سکھائیں گے کہ مسجد کیا ہے، اس کے بارے میں آپ اس کو آگاہی دیں گے. تو اس کو ماحول دیجیے، جہاں درس ہو رہا ہو، جہاں علماء کی مجلس قائم ہو، آپ اپنے بچے کو وہاں پر لے کے جائیے تاکہ وہ گفتگو سنیں علماء کرام کی، وہ ان لوگوں کو دیکھے کہ جو نیک ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں. جب وہ مردوں کے چہروں پر داڑھیاں دیکھے گا، مردوں کے چہروں پر داڑھیاں دیکھے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ چہرہ ایسا ہونا چاہیے. پھر وہ پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے اپنے والد محترم سے، تو وہ پھر آگاہی دے کہ بیٹا یہ چیز ہے. اسی طرح چوتھی چیز دوست. اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھے دوست پرووائڈ کریں. آپ دیکھیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرءۃ علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم، پھر تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے من یخالل، کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے.
تو والد کو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس نے کس کو دوست بنایا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اس کو نصیحت کریں دوستی کے اوپر، آپ اس کو وہ قرآن کی آیات سکھائیں، اس کو بتائیں، پڑھائیں کہ جو دوستی کے اوپر ہے، جو الولا والبرا کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ اچھے دوست اپنایا ہوئے تو اس کو اپریشیٹ کریں آپ کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ۔ انشاءاللہ دوستی اچھی ہوگی تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی۔ اسی طرح پانچویں چیز آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کس طرح کام کر رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یہ برائی کی ترویج کے اندر، جس طرح ہم بے حیائی کی بات کر رہے تھے پیچھے، تو بے حیائی کو پھیلانے کے اندر جو سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے وہ میڈیا نے کیا ہے۔ گھروں کے اندر بے حیائی کیسے آئی ہے؟ میڈیا کے ذریعے آئی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے ذریعے گھروں میں بے حیائی آ جاتی ہے کہ آپ کی گھر کی عورتیں بے حیا ہو جائیں یا اولاد، تو انہوں نے میڈیا کو یوز کیا۔ تو آپ اس طرح کی جو میڈیا کے اندر چیزیں وہ اپنے بچوں سے دور رکھیں۔ اگر بالفرض آپ نے اس کو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے یا آپ نے اس کو موبائل دیا ہوا ہے ایسا جس میں موویز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے۔ تو آپ میڈیا کے اوپر معاملہ یہ کریں کہ آپ اس کو ایسی چیز دکھائیں میڈیا پر کہ جو اس کی تربیت کا سبب بنے، جو اس کے دل کو بدل دے۔ شاعر نے کہا نا میرا دل بدل دے، تو اللہ تو آ کے دل نہیں بدلے گا نا، تو اسباب ہوں گے جو آپ کے دل کو بدلیں گے۔ جب آپ اسباب کو اپنائیں گے تو اللہ بھی آپ پر رحم کرے گا۔ جب آپ اسباب ہی نہیں اپنا رہے تو اللہ پر رحم کیسے کرے؟ اللہ تو رؤوف بالعباد ہے نا، لیکن وہ اسباب کے اوپر ہے کہ آپ قدم بڑھائیے۔ اس طرح اللہ نے کہا کہ جب بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ پھر بڑھتا ہے، ایک ہاتھ پھر اللہ آگے بڑھتا ہے، جب بندہ چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے، یعنی اللہ اس طرح بندے کے پاس آتا ہے۔ تو آپ اسباب مہیا کریں اپنے بیٹے کو اس کی تربیت کے حوالے سے۔ آخری بات یہ کہ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر مسلمانوں پر اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے برائیاں مسلط کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر جس طبقے کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں وہ نوجوان نسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نوجوانی کی عمر کی عبادت بہت پسند ہے، یعنی اللہ کو نوجوان عابد، نوجوان مجاہد، نوجوان اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی طرف راغب ہونے والا بہت پسند ہے، کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جو لا ابالی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر بندہ بے دین ہے تو پھر وہ اچھی طرح بے دین ہے، اگر وہ دیندار ہے تو وہ خوب دیندار ہے۔ تو وہ کافر اس عمر کے طبقے پر حملہ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو مخلوط تعلیمی نظام کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور بہت کچھ ان کے پاس حربیں جن کے ذریعے وہ یعنی نوجوان نسل، مسلمان کی نوجوان نسل کے اندر بے دینی پھیلا رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے اپنے سامعین سے، ناظرین سے، کہ وہ بچے کو شروع سے جب وہ چلنے قابل ہو جائے، جب وہ سمجھنے قابل ہو جائے، تو اس وقت سے اس کو دین دینا شروع کر دیں، اور اس کی جو اس کو ڈوز دیں وہ ایسی ہو، یا وہ انجیکٹ کریں وہ چیز ہو جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جب آپ وہ چیز دیں گے اپنی اولاد کو جو اللہ پسند کرتا ہے تو اللہ آپ کی اولاد کو پسند فرما لے گا۔ اس پسندیدہ چیز کو لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔